بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بآواز بلند درود شریف. برادران گرامی، جشن شہدائے بدر کے سلسلے میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور حق بھی بنتا ہے کہ ہمیشہ اچھی اولادیں یا اچھے بعد والے نسلیں وہ ہوا کرتی ہیں جو اپنے آبا و اجداد یا اپنے بزرگوں کے جو ایام ہیں ان کو مخصوصی کے طور پر منایا کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی یادداشت رکھا کرتے ہیں. اس کا پس منظر اس طرح ہے، اسلام اور کفر کی تقریباً 87 یا 88 جنگیں ہوئی ہیں، کلن یا مشرکین کے ساتھ ہوئی ہیں یا یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہیں. عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی. فقط یہی مباہلہ ہوا تھا 10 ہجری کو جو آل محمد گئے تھے پنجتن. جیسے ہی ان عیسائیوں نے جناب بطول کا قدم باہر آتے ہوئے دیکھا اور آسمان پہ کالی گھٹائیں دیکھی تو کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہی کہا ہے اور انجیل میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس طرح کی گھٹائیں وہ عذاب بن کر آیا کرتی ہیں. اب اس سیدہ کو آپ واپس لے جاؤ، ہم جزیہ تو دیں گے لیکن جنگ نہیں کریں گے. یعنی عیسائیوں کے ساتھ فقط یہی مباہلہ ہوا ہے، باقی جتنی جنگیں ہیں یا مشرکین کے ساتھ ہیں یا یہودیوں کے ساتھ ہیں. یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، 2 ہجری میں واقع ہوئی. اور یہ ہمارے بڑے اور بزرگ جانتے ہیں کہ جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو اس کے مال و اسباب لوٹ لیے جاتے ہیں، اس کے بڑوں کو یا بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور وہ بے سہارا ہو کر اس علاقے کو چھوڑتے ہیں اور اپنا وطن کوئی نہیں چھوڑا کرتا، کچھ مجبوریاں چھڑایا کرتی ہیں. جس طرح ہمارے پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم بندی کے وقت بزرگان بتاتے ہیں کہ بڑی مشکلات کا سامنا تھا اور بڑے بڑے یعنی دکھوں سے یہ مہاجر ہمارے بھائی اپنا سب کچھ قربان کر کے پاکستان کی سرزمین پر آئے. عصمت دری ہوئی ہیں، چوریاں ہوئیں، ڈکیٹیاں ہوئیں، بڑے بڑے نقصانات انہوں نے برداشت کیا فقط کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر. تو یہ جنگ بدر کا پس منظر بھی اسی طرح ہے کہ جب پاک رسول اللہ کے حکم پر یہ سب مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آباد ہوئے، اور قریشی کا مطلب ہی تجارت ہے یعنی تاجر، اور یہ قریشی شروع سے تاجرانہ ذہن کے تھے. یہ اپنے مال و اسباب لے جایا کرتے تھے شام، مصر، بصرہ، ادھر ادھر، اور خوب منافع کمایا کرتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس کا کوئی بھی قول اور فعل اللہ کے مشیت کے بغیر تو ہے ہی نہیں، اللہ کے حکم سے کہ اے محمد، ایک قافلہ جو تجار کا گیا ہوا تھا جس کا لیڈر تھا امیر شام کا باپ، وہ شام سے واپس آ رہا ہے اور 50,000 دینار کا سرمایہ ہے ان کے پاس. اگر آپ یہ ضبط کر لیں، اور یہ راستہ اس طرح کا تھا کہ آنے جانے سے انہیں مدینہ کے قریب سے گزرنا ہوتا تھا. یعنی مکے کے لوگ جب بھی ادھر ادھر جایا کرتے تھے تو اس چاہے بدر کے گرد اسی کے ساتھ ہی ایک چوراہا ہے کہ کچھ لوگ ادھر جاتے تھے اور کچھ لوگ اس طرح یعنی اپنے اپنے علاقوں میں تقسیم ہو جایا کرتے تھے.
اور یہ بدر یہ جہینیہ ایک قبیلہ تھا، ان کا ایک سردار تھا، اس نے کنواں کھدوایا انہی مسافروں کی خاطر کہ بعد میں یہ چاہے بدر کے نام سے یا علاقہ بدر کے نام سے یہ مشہور ہو گیا، لوگ آنے جانے والے یہاں سے پانی بھر کر پیا کرتے تھے، اور کیونکہ قافلوں کی صورت میں ہوتے تھے، ساتھ سواریاں بھی ہوتی تھی، اونٹ گھوڑے بھی ہوتے تھے، ان کو بھی یہیں سے سیراب کرتے تھے۔ جب پاک رسول کو اطلاع ملی کہ 50,000 دینار کا سرمایہ، اور سرمایہ ہی بندے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اور اس میں تمام انہوں نے جنہوں نے اے محمد آپ کو اذیت دی تھی مکے میں، یہ سب کا سرمایہ اس میں ہے، اور آپ ان کو ادھر یرغمال بنا لیں اور وہ سرمایہ چھین لیں تاکہ دشمن کی فوجی قوت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ جب فوج کے پاس، دشمن کے پاس اپنی جہادی کیفیت سرمایہ کم ہوگا تو وہ اتنا تمہیں نقصان نہیں پہنچے۔ یہ اس کا پس منظر ہے، تھوڑا ذہن میں رکھیں گے تو بعد میں جب بیان پہ آئیں گے تو فائدہ دے گا۔ جی تو پاک رسول نے ایک لشکر تیار کیا، اس لشکر کی تعداد تھی 313، اور یہی امام زمانہ کے پاس اس وقت تعداد ہے۔ یہ کتاب نے لکھا بھی 6 یا 7 کم تھے، تقریباً 307-8 تھے، باقی 6 یا 7 کم تھے۔ تو مولا نے کہا جب یہ 6-7 اس طرح کے ہو جائیں جس طرح کربلا میں 72 تھے، تو 1 منٹ بھی میں نہیں بیٹھوں گا، اللہ مجھے فوراً حکم دے گا ظہور کا۔ تو یہ مولا امام زمانہ کی جو تعداد ہے خاص صحابیوں کی جن کو لے کر امام نے نکلنا ہے، ان کی تعداد بھی اصحاب بدر کی مقدار میں ہے۔ تو اب اس وقت یہ جاسوسی کا نظام بھی بہت تیز تھا۔ جب ادھر یہ صلاح و مشورے ہو رہے تھے، لشکر تیار کیا جا رہا تھا، تو کیونکہ آپس میں رشتہ دار تھے مکے والے بھی اور یہ ہجرت کر کے آنے والے بھی، تو ان میں کچھ لوگوں نے جا کر امیر شام کے باپ سے کہا کہ محمد ایک لشکر جرار تیار کر رہا ہے تمہارے سے یہ سب کچھ چھیننے کے لیے اور تم پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک مکار اور عیار بندہ تلاش کیا اپنے قافلے میں سے کہ تم جاؤ اور مکے میں شور شرابہ کرو اور ہیجان پیدا کرو، انہیں کہو محمد اور محمد کے ماننے والے جو ہے تمہارا سامان چھین رہے ہیں، اور جلدی اپنے قافلے کی خبر۔ اور اس سے 3 دن پہلے ہی جناب عاتقہ بنت عبد المطلب، جناب محمد کی کیا لگی پھوپھی، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ اپنے اپنے مقتل گاہوں کی طرف دوڑو، اور ایک منادی نے، اسی منادی نے آ کر کوئی ابو قبیس کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک چٹان کو دھکا دیا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر اس کا ایک ایک پتھر قریشیوں کے گھر میں گرا۔ انہوں نے جناب عباس سے کہا، اپنے بھائی سے، اور جناب عباس سے یہ بات یوں ہی محلے گلی کوچوں میں پھیلی تو لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا جو لیڈر تھا کفار کا وہ ابو جہل تھا، کیونکہ امیر شام کا باپ تو گیا ہوا تھا قافلے کی سرپرستی میں، سربراہی میں، یہ ادھر باقی تھا۔ تو اس نے کہا 3 دن کے اندر اس کا جواب دو، اس خواب کی تعبیر بتاؤ 3 دن کے اندر، ورنہ ہم ایک تحریر لکھیں گے اور تمام قبائل سے 10 خط لیں گے کہ جس طرح معاذ اللہ محمد تھا اسی طرح ان کی پھوپھی بھی ہے، اسی طرح ان کا باقی یہ خاندان بھی ہے، معاذ اللہ دروگو ہیں۔ تو ابھی 3 دن ہی گزرا تھا کہ وہ مکار اور عیار جس کو اب اس نے بھیجا تھا امیر شام کے باپ نے، اس نے کیا کام کیا؟ اونٹ کی جو نکیل تھی اس کو بھی کاٹ دیا، اونٹ کے کانوں کو بھی کاٹ دیا، خون بہنے لگا، اپنے گریبان چاک کیا اور اپنی قمیض بھی پھاڑ دی، اور اونٹ کے پشت کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اور ایک نئے طریقے سے جوش اور ولولے کے ساتھ اس نے شور شرابہ کیا مکے میں جا کر، اور اونٹ کا خون تھا، بہہ رہا تھا، لوگ جو ہے وہ پریشانی کے عالم تھے، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اتنا دھاڑ و چیخ و پکار کیا کہ اب تمہاری خیر نہیں، تمہارا سرمایہ لوٹ جائے گا، تمہارے غلام پکڑے جائیں گے، تمہارے جو بچے ساتھ ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ محمد ایک بڑے لشکر جرار کے ساتھ حملے کے لیے نکل چکا ہے۔ تو ابو جہل نے بھی ایک لشکر تیار کیا، تقریباً 950 کے قریب، 700 اس میں اونٹ تھے، 100 اس میں گھوڑا تھا۔ انہوں نے ایک بڑا لشکر جرار تیار کیا کہ جا کر ہم فقط اپنے قافلے کا دفاع نہیں کریں گے بلکہ جو جو یہاں سے بھاگ کر گئے ہجرت کر گئے سب کو واپس لائیں گے اور عبرتناک سزائیں دیں گے۔ یہ ادھر سے 950 کا قافلہ چلا،
وہ ادھر 313 اصحاب کو لے کر، سب بوڑھے، سب بیمار، زنگ آلودہ تلواریں، سواری ایک نہ ساتھ، اور وہ بھی فقط اللہ کی نصرت پہ امید رکھ کے وہ بھی رواں دواں ہوئے۔ انہوں نے آ کر چاہے بدر کے سائیڈ پہ ایک خیمہ زن لگایا، اپنا خیمہ لگایا، تو یہ ابو جہل کی قیادت میں 950 کا لشکر چلا ہوا، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا کہ ہمارا سرمایہ بھی چھن جائے گا، ہماری عزت ناموس بھی ختم ہو جائے گی علاقے میں، کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا۔ یہ اس میں جوش اور ولولے کے ساتھ ادھر اس سردار قافلہ کو اطلاع ملی کہ محمد تمہاری طرف نکل چکا ہے، تو اس نے راستہ بدلا کر دریائے احمر اور وغیرہ وغیرہ کے راستوں سے سیدھا مکے پہنچ گئے۔ اب ادھر ابو جہل کو بھی پتا چلا کہ ہمارا قافلہ خیر و سلامتی کے ساتھ پہنچ چکا ہے، تو اس کو شیطان نے بھڑکایا، اب واپس نہیں جانا، اب ادھر جنگ کرنی ہے۔ تو ادھر اختلاف ہو گیا اس کے لشکر میں کہ ہمارا مقصد تو تھا اپنے قافلے کا تحفظ، وہ تو خیر خیریت سے پہنچ گیا، اب ہماری لڑائی کا تو کوئی فائدہ۔ شیطان اس کو بار بار بھڑکا رہا تھا، چلو چلو چلو، تو اس نے بھی قافلے کو جوش دلایا، حتیٰ گانے والی جو جنگوں میں وہ جوش دلاتی ہیں فوجوں کو، وہ مغنیہ عورتیں بھی ساتھ تھی، اور ایک جوش اور ولولے کے ساتھ یہ آئے۔ ادھر مسلمان بیچارے پریشان تھے کہ ہماری تعداد بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس ہیں بھی سب بوڑھے بوڑھے ہم، اور ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس نیزے بھی ہیں، ڈھالیں بھی ہیں، گھوڑے بھی تیز رفتار ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں ان کے پاس، سارا کچھ ہے، ہم کیسے ان کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے یہ کیا کہا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم ذلت میں پڑے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، میں اللہ نے تمہاری نصرت کی۔ وہ نصرت چند طریقوں سے کی۔ اب آ کر ادھر ان کا پڑاؤ تھا، ادھر ان کا پڑاؤ تھا۔ اب یہ ڈرے ہوئے تھے کہ شاید اصحاب پیغمبر کی تعداد بہت زیادہ چھپے ہوئے ہیں، یہ ظاہر انہوں نے فقط یہ 313 کیے ہیں، باقی چھپے ہوئے یہ ہم پر، یہ اللہ کی طرف سے تھا، ان پر روب اور ڈر، اور وہ یہ ادھر وہ مسلمان ڈرے ہوئے تھے کہ ہم کیا کر سکیں گے، یہ تو 3 برابر کا فرق ہے، اور ہیں بھی ہم بوڑھے بوڑھے، اور ہم نے آج تک جنگیں بھی نہیں کی ہیں اس قدر، ہمیں کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، اور وہ ڈرے ہوئے تھے کہ محمد نے بندے چھپا کے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ اچانک ہم پہ کہیں سے حملہ کرائیں گے۔ اور یعنی خدا نے ایک تو ان کے دلوں پر خوف طاری کیا، دوسرا جہاں ان کی جگہ تھی وہ جگہ تھی چکنی مٹی والی، اللہ نے فوراً تیز دھار بارش کی، جس کی وجہ سے اتنا وہ کیچڑ ہو گیا کہ چلتے تھے تو گر جاتے تھے۔ اس سے پہلے ایک آندھی چلائی، اور مٹی کے علاقے میں جب آندھی چلتی ہے تو ریت اتنی نہیں اڑا کرتی جتنا مٹی اڑا کرتی ہے، مٹی اتنی اڑی کہ ان کی آنکھیں پور ہو گئی، ان کے کان پور ہو گئے، ان کے بال پور ہو گئے، یعنی ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک نصرت دشمن پر روب، ایک نصرت آندھی، تیسری نصرت بارش، یہ 3 مدد، ایک اور چوتھی نصرت ادھر ان کے برعکس، ادھر نہ وہ اتنی آندھی چلی کہ ان کی ریتلی زمین تھی جہاں انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا، دوسرا یہ کہ ریتلی زمین میں پاؤں دھستے ہیں، جیسے ہی بارش آ جائے وہ بیٹھ جاتی ہے، اللہ نے ادھر کم بارش برسائی ادھر، اور دوسری یہ گھبرائے ہوئے تھے، پاک رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ تمہیں میں نے فتح دینی ہے، یا تمہارے قافلے کو، یعنی ان کے قافلے پر تمہیں خدا فتح دے گا، یا اس لشکر جرار پر، اور تم تھوڑے ہوتے کیا، اللہ فرشتے نازل کرنے والا ہے۔ اور رات کو ان کو یعنی نیند نہیں آ رہی تھی نا کہ کل کیسے لڑیں گے، اور دشمن طاقتور ہے یہ وہ، تو رسول نے، اللہ نے کہا ان کو کہو میں فرشتے بھیجوں گا، پھر یہ سکون سے سوئیں گے، جب سوئیں گے تو صبح لڑیں گے، جب سوئیں گے نہیں تو لڑیں گے۔ بس میں یہاں سے اپنا بیان شروع کر رہا ہوں، اب ذہن میں خاکہ آپ کا بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں 73 مذاہب ہیں، رسول نے کیا فرمایا تھا، میرے بعد 73 فرق بنیں گے، 72 جہنم میں، 1 جنت۔ یہ ہر خطیب اپنے اپنے مسلک کا صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھانے کے بعد قرآن رحل میں رکھ کر سامنے اپنے 5 یا 10 جو بھی اس کے چکر میں آ جائیں، ورغلاوے میں آ جائیں، سامنے بٹھا کر ہر خطیب یہی کہتا ہے کہ میری فقہ، میری شریعت یہ اس قرآن کے مطابق ہے، میں جو بھی آپ کو نمازیں روزے پڑھا رہا ہوں یہ اس قرآن کے مطابق ہے۔ گویا جو اس طرح وضو کرتا ہے وہ بھی اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ قرآن سے میں نے نکالا ہے، جو اس طرح مسح کر رہا ہے وہ بھی، وہ ہاتھ دھو رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا
مسئلہ قرآن کے مطابق ہے. جو اس طرح مسح کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ میرا مسح کرانا تمہارے لیے یہ قرآن کے مطابق ہے. جو اس طرح مسح کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ میرا عمل قرآن کے مطابق ہے. یعنی جو بھی عمل کرتا ہے خطیب وہ اپنے مقتدیوں کو اعتماد میں لیتا ہے. سب کچھ میرا اس قرآن کے ساتھ ہے, کوئی میں قرآن سے باہر ہٹ کر نہیں کر رہا. جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے یہ میرا عمل قرآن کے ساتھ ہے. جو ہاتھ ادھر سے لے کر ناف تک چلا جاتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ میرا عمل قرآن کے ساتھ ہے. جو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد روزہ افطار کراتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے یہ میرا عمل قرآن کے ساتھ ہے. جو دن کھڑے ہوئے روزہ توڑ دیتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ عمل ہمارا قرآن کے ساتھ ہے. جو ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے زکات دیتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرا عمل قرآن کے ساتھ ہے. جن کا بینک کاٹ لیتا ہے زکات وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل. جب مولانا اتنے شور اور غوغا سے یہ کہے کہ میری فقہ قرآن کے ساتھ, میری شریعت قرآن کے ساتھ, میرے وضو اور نمازیں پڑھانا قرآن کے ساتھ, تو تم میں سے کوئی چلا جائے کہ مولانا یہی قرآن سر پہ رکھ کر ان کو یہ بھی بتاؤ کہ قرآن کس کے ساتھ ہے. ایک ہی پیغام پیغمبر ملے گا, القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. حالانکہ جملہ پہلے جملے پر مکمل ہو گیا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے تو معلوم ہوا علی بھی قرآن کے ساتھ ہے. یہ دوہرا جملہ رسول نے کیوں کہا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. جس سے میں کہوں کہ حامد ساجد کے ساتھ جا رہا تھا تو پتہ چل گیا کہ ساجد بھی حامد کے ساتھ جا رہا تھا. دوبارہ مجھے بولنے کی جملہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تیری میری بات تو ابس بہودہ لغو ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بات تو نہیں ہو سکتی. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, اور حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی بھی نہیں ہوا کرتا. رسول ایک راز بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے دوہرا جملہ کیوں کہا ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کسی موڑ پر تمہیں قرآن سمجھ نہ آئے تو علی سے پوچھنا, اگر علی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا. کسی موڑ پر تمہیں قرآن سمجھ نہ آئے تو علی سے پوچھنا, کسی موڑ پر علی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا. اچھا یہ تو ہے علی اور قرآن, یہ درمیان میں ما کہاں سے آ گیا؟ القرآن مع علی, عربی میں ما ہے, فارسی میں کہیں گے قرآن با علی اس و علی با قرآن اس. اردو میں کہیں گے قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. ہم سرائکی یا پنجابی والے کہیں گے قرآن علی دے نالے, علی قرآن دن. اس نال اور ما اور ساتھ کا کیا معنی؟ اگر تھوڑا گہرائی میں جائیں تو اس کا معنی ہے اتباع کل, یعنی جو کچھ قرآن کہتا گیا آل محمد کرتے گئے, اور جو آل محمد کرتے گئے وہ قرآن بنتا گیا. اللہ اکبر, یا اللہم صلی علیہ. بڑی توجہ دوستان, جو کچھ قرآن کہتا گیا آل محمد کرتے گئے, جو آل محمد کرتے گئے وہ قرآن بنتا گیا. یا یوں کہوں کہ اقیم الصلاۃ کی آیت پہلے آئی, صحابہ نے نماز بعد میں پڑھی. وآتوا الزکات کی آیت پہلے آئی, صحابہ نے زکات بعد میں دی. وللہ علی الناس حج البیت کی آیت پہلے آئی, صحابہ نے حج بعد میں کیے. یعنی قرآن کی آیات پہلے آئیں, صحابہ نے عمل بعد میں کیے. آیات قرآنی پہلے آئی, تابعین نے عمل بعد میں کیے. آیات قرآنی پہلے, تب تابعین نے عمل بعد میں. آیات پہلے, ائمہ فقہ نے جناب ابو حنیفہ نے عمل بعد میں کیا. قرآن کی آیات پہلے, امام شافعی نے عمل بعد میں کیا. ادھر قرآن کی آیات پہلے ہیں, عمل بعد میں ہے. تو کہتا ہے سب برابر, سب برابر, سب برابر. ارے کیسے برابر مان لوں؟ ادھر قرآن کی آیات پہلے ہیں, سب کا عمل بعد میں ہے. آل محمد کا عمل پہلے ہے, قرآن کی آیات بعد میں ہے. آیت اشد, میرا علی امام جنگ بدر میں ڈٹ کر لڑا پہلے, آیت اشداء علی الکفار بعد میں آئی. علی امام جنگ بدر میں ڈٹ کر لڑا پہلے, آیت اشداء علی الکفار بعد میں آئی. جبکہ مقابلے میں کثرت تھی,
علی کے ساتھ قلت تھی، مقابلے میں سب جوان تھے، جنگجو نوجوان تھے، علی کے ساتھ سب بوڑھے تھے، ادھر اسلحہ فراوان تھا، ادھر اسلحہ کم تھا، اور سب سے بڑی پرابلم علی کے لیے یہ تھی جو مقابلے میں لڑنے والے تھے وہ ان کے ساتھ رشتہ دار تھے، اور جنگوں میں رشتہ دار کی رائے رکھ جاتا ہے۔ 22 سال تھی عمر جناب علی ابن ابی طالب کی، کمانڈر فوج کا سپہ سالار جناب حمزہ تھا، انہوں نے سب اختیارات جناب علی کے سپرد کیے ہوئے تھے۔ علی نے اکیلے کھڑے ہو کے پلان جنگ تیار کیا، اے علی اگر جنگ جیتنا ہے، اور ہے بھی اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، اور پہلا تاثر ہمیشہ آخری تاثر ہوا کرتا ہے، آج اگر مسلمانوں کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے تو اسلام قیامت تک مغلوب ہو جائے گا، جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ یہ سوچ کر علی نے ید اللہ نے وجہ اللہ نے تیور بدلے، عین اللہ کو جلال آیا، ید اللہ نے آستینیں الٹی، قبضہ تلوار پہ قبضہ جمایا، نبوت سے اجازت لی، علی میدان بدر میں حملہ آور ہوئے، پہلے بار میں ولید کو، دوسرے میں عتبہ کو، تیسرے میں عاصم ابن سعید کو، یا مولا یوں ہی تاک کر بڑھ رہے تھے، دشمن بھاگ کر کٹ رہے تھے، ہر بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا ارے بھاگو، اگر جان بچانی ہے شمشیر علوی کا تیز پانی ہے، لا فتح کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے۔ اللہم صلی علی محمد مولا میدان پہ چھا گئے، قلب کی فوجوں کو عقب میں، عقب کی فوجوں کو قلب میں، میمنہ کی فوجوں کو بیسرہ میں، بیسرہ کی فوجوں کو میمنہ میں، تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں، علی کے تلوار چلی، سر اڑ گئے، بدن گر گئے۔ ایک صحابی نے منظر دیکھا، آکے نبوت کے قدم پکڑے، یا نبی اللہ یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ مدینہ سے کتنے علی لے کر آئے ہو؟ یا نبی اللہ جس کافر کے پیچھے دیکھتا ہوں ایک علی لڑتا ہوا نظر آتا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح مدینہ سے کتنے علی لے کر آئے؟ نبی نے کہا ایک مصدق، ایک برادر، ایک داماد، ایک بھائی، ایک وسیع، ایک جانشین۔ تو صحابی نے کہا آپ کی بات کی صداقت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں بھی مٹی نہیں ہے، جس کافر کے پیچھے دیکھتا ہوں ایک علی لڑتا ہوا نظر آتا ہے، بتاؤ تو صحیح مدینہ سے کتنے علی آئے؟ نبی نے کہا اے میرا صحابی، اللہ نے علی کا رعب دشمن کے دل میں ڈالنے کے لیے آسمان سے فرشتے علی کی شکل میں نازل کیے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے علی کی شکل میں فرشتے نازل کیے ہیں، بس آل محمد کا عمل پہلے اور قرآن کی آیات بعد میں، یعنی علی امام لڑا پہلے، آیت اشداء علی الکفار بعد میں آئی۔ اب بتا رہا ہوں علی بستر رسول پہ سویا پہلے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ کی آیت بعد میں آئی۔ شب ہجرت رسول نے کہا علی میں نے بستر چھوڑنا ہے، میں نے مکہ چھوڑنا ہے، میرے بستر پر سوئے گا؟ علی نے کہا اے شمس رسالت، میرا تیرے ساتھ دعوت ذل عشیرہ کا وعدہ ہے، آپ نے آگے چلنا ہے والشمس وضحاہا کی تفسیر بن کے، میں نے پیچھے چلنا ہے والقمر اذا طلعہ کی تفسیر بن کے، آپ نے آگے چلنا ہے شمس رسالت بن کے، میں نے پیچھے چلنا ہے قمر امامت بن کے۔ یا رسول اللہ وعدے آپ نے کرنے ہیں، نپٹانے میں نے ہیں، دشمن تمہارے ہوں گے مارنے میں نے ہیں، دشمن تمہارے ہوں گے مارنے میں نے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر میں بستر پر سو جاؤں راستے میں آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ اگر میں یہاں سو جاؤں آپ کو کوئی راستے میں خطرہ تو نہیں؟ ارے مسلمان وہ جو پیغمبر نہ تھا لیکن پیغمبر بن کے سویا، بستر رسالت پہ سویا، توکل کا تکیہ سر کے نیچے رکھ کے، باپ کی شرافت والی چادر اوڑھ کے، لا خوف ولا ہم یحزنون کی تصویر بن کے سویا۔ علی کہتا ہے مجھے رب کعبہ کی قسم آج تک اتنی نیند نہیں آئی تھی جتنی اس رات مجھے سکون سے نیند آئی۔ تو پوچھنے والا نے پوچھا کہ کیسے نیند آئی؟ اس نے کہا علی نے کہا مجھے یقین تھا کہ نبی نے کہا کہ کل تو نے امانتیں دینی ہیں، کل تو نے امانتیں واپس کرنی ہے، تو مجھے یقین تھا کہ نبی کی زبان پر کہ زندہ ہوں گا تو امانتیں واپس کروں گا نا، رب کعبہ کی قسم۔ ارے جو رسول کے ساتھ اتنا ملتا جلتا تھا کہ نہ پہچاننے والے نہ پہچان سکے کہ بستر اس چادر کے نیچے رسالت سوئی ہے یا ولایت سوئی ہے، آج تک اس نے تو نہیں کہا تھا کہ میں محمد جیسا، جب بھی کہا انا عبد من عبید المحمد کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ ارے جو رسول سے اتنا ملتا جلتا تھا اس نے آج تک نہ کہا کہ میں نبی جیسا، اور جسے اندھیرے میں بیوی نہ پہچانا وہ کیسے کہے میں
नबूवत जैसा। अरे मेरे भाइयों, सुबह का टाइम हुआ, हाँ तारीख में है, ये जो भाग कर जाने वाले थे, इन्होंने जब उधर पहुंचे तो कहा बहन मेरा घर किस तरफ है? कहा अकल के अंधे, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं, मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं। तारीख भरी पड़ी है भाई, ये कोई वो ऐसी बात नहीं। खुदारा तवज्जो, सुबह का टाइम हुआ, कमर विलायत ने सबकी अमानतों को वापस करने का सोचा, और आप जैसे अमीन भी नहीं थे कि 10 हैं तो 10 उठाएंगे, नहीं, उधर गड़बड़ हो गई, ना रजिस्टर था ना कोई लिखत थी, कुछ भी नहीं था। जो 20 वाला था वो 50 को हाथ लगा रहा था, जिसके 50 थे वो 1000 को हाथ लगा रहा था, तो उधर गड़बड़ होने लगी। तो अली ने कहा भाई ये काम नहीं बनेगा, अब खुद अमानत पुकारेगी कि किसकी हूं और कितनी हूं। अब खुद अमानत पुकारेगी कि किसकी हूं और कितनी हूं। भाई सुबह का टाइम हुआ, अली ने अमानतें वापस की और मुखद्दरात इस्मत होता अल अज़मतु लिल्लाह। अरे अज़मत और शुजाअत अली देखिए, नबूवत अपने साथ किसी मस्तूर को नहीं ले गई, ना अपनी किसी बीवी को ले गए, ना अपनी एक बेटी को ले गए, ना अपनी किसी फूफी को ले गए, सबको अली के सपुर्द किया। क्यों? अली मर्द था ना, अली राजुल कर्रार था, फरार नहीं था। सुबह का उजाला हुआ, मुखद्दरात इस्मत और तहारत को अली ने साथ लिया, बाप के तलवार हाथ में ली और अली ललकारते हुए निकला, मैं उतबा उतैबा शैबा, रात के अंधेरे में नहीं जा रहा, दिन के उजाले में जा रहा हूं, छुप के नहीं जा रहा, ललकारते हुए जा रहा हूं, और अकेला भी नहीं जा रहा, मजदूरात को साथ लेके जा रहा हूं। किसी की जुर्रत है तो अली का रास्ता रोक लो, अकेले नहीं जा रहा, मुखद्दरात इस्मत और तहारत को साथ लेके जा रहा हूं, छुप के नहीं जा रहा, ललकारते हुए जा रहा हूं, रात के अंधेरे में नहीं जा, दिन के रोशनी में जा रहा हूं। जिसकी जुर्रत है मेरा रास्ता रोके। किताबों ने लिखा 600 अबू जहल, तीनों अबू इकट्ठे हो गए, अबू जहल भी था, अबू लहब भी था और वो तीसरा अबू भी था। इन तीनों की क़ियादत ने 600 तलवारों के साथ अली का रास्ता रोका। किधर जा रहे हो? रसूल ने बुलाया है। क्यों जा रहे हो? रसूल ने बुलाया। क्या करने, तुम क्या करने आए हो? तुम्हारा रास्ता रोकने। क्यों? तुम्हारा रास्ता रोकेंगे ताकि नबी वापस आए, क्योंकि नबी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अरे जिसकी खातिर नबूवत खिंची खिंची वापस आ जाए उसे अली कहते हैं, और जो नबूवत के पीछे छुप छप के चले के कोई जरन ना पहुंचाए उसको अली कहते हैं, उसको नबी कहते हैं। खुदारा तवज्जो चाहिए। 600 कुफ्फार ने अली का रास्ता रोका। अली ने कहा क्यों रोका? तुम्हें पता है मैं इमरान का बेटा हूं, अबू तालिब का बेटा हूं, और मैंने कलमा भी इमरजेंसी में नहीं पढ़ा, लालच में भी नहीं पढ़ा, इमरजेंसी भी नहीं पढ़ा, मैंने तो नबूवत की तस्दीक की है। मैंने कलमा इमरजेंसी में नहीं पढ़ा, ना लालच और माल गनाइम की खातिर पढ़ा है। और याद रखो मैं बेटा हूं इमरान का, इधर मुझे बिठाया है मोहम्मद ने। तुम तो 600 काफिर हो, अगर मोहम्मद अली को बुलाए 600 मलकल मौत भी अली का रास्ता नहीं रोक सकते। 600 मलकल मौत भी अली का रास्ता नहीं रोक सकते। इन्होंने रास्ता रोका। अली ने तलवार निकाली, निकालना चाहिए, और मुखद्दरात इस्मत को इशारा किया कि मेरी पुश्त की तरफ आ जाओ। और अली ने यह कहा, मैं खत्म कर दिया मैंने अपने फज़ाइल, अली ने यह कहा ओए अबू जहल, ओए अबू लहब, ओए फला, सोच के मेरा रास्ता रोकना। आज मक्के में वो नहीं है जो मेरा हाथ पकड़ लिया करता था, आज वो नहीं है जो मेरा हाथ पकड़ लिया करता था। आज अगर मेरा हाथ चल गया, मेरी तलवार अगर इसमें चल गई मक्के की सरजमीन पर, तो मक्के में बैठी हुई तुम्हारी बेवा औरतों के सर पर कोई चादर देने वाला नहीं होगा। मक्के की सरजमीन सुर्ख हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अरे सोचो तो सही, किसका हाथ रोकने आए? मैं अली हूं। खुदा की अजमत की कसम, किसी की जुर्रत न हुई कि अली के सामने ठहर सकता। मैं यहीं पर इख्तिताम करता हूं। जवान थके हुए मेरे दोस्त दुआ गो, या महमूद बेहक़ मोहम्मद, या आला बेहक़ अली, या फातिर बेहक़ फातिमा, या मुहसिन बेहक़ हसन, या क़दीम अल-एहसान बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, पालने वाला इज़्ज़त व शरफ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता। ये कलील सी इबादत मेरे भाइयों की, मेरे दोस्तों की, मेरे अजीज़ों की, शुहदाए बदर को तहनीयत और तबरीक के सिलसिले में अपनी बारगाह में मंजूर